السلام علیکم۔ عشق کہن کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ نثار تو صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ الہی بخش کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں، اور الہی بخش کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نثار بھائی کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ مین وائل ایک وکیل صاحب آتے ہیں، وہ الہی بخش کو 10 دن کا کام دیتے ہیں۔ الہی بخش ان سے کچھ پیسے ایڈوانس مانگتا ہے تاکہ وہ نثار کی ہیلپ کر سکے۔ الہی بخش لیے گئے 20 روپے ایڈوانس میں سے 10 روپے نثار بھائی کو دیتا ہے تاکہ وہ اس کی ہیلپ ہو جائے، اور 10 روپے اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پوری کر سکے۔ نثار بھی ہیلپ اس لیے لے لیتا ہے کہ کل کو وہ بھی اس طرح ہیلپ کر سکے گا اور الہی بخش شرمندگی سے بچ سکے گا۔ تو اب چلتے ہیں ناول کے اس پارٹ کی طرف جو کہ نہ صرف آپ کو دل کو جھنجھوڑے گا اور آپ کو نئی سوچ، نئی ہم آہنگی دے گا، عشق کے لیے، محبت کے لیے اور اس کو نبھانے کے لیے۔ تھینک یو۔ وکیل صاحب کا کام 10 دن میں ختم ہوا اور الہی بخش کے سارے گلے دور ہو گئے۔ ہوٹل کا حساب چکتا ہو گیا، جیب میں بھاری رقم ہو گئی، مگر اسے ایک سبق بھی ملا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی کسی کام کو نہیں ٹھکرائے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بارے میں اوپر کچھ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس روز وہ معمول کے مطابق 12:15 بجے اٹھا، کھانا کھا کر وہ سیدھا سعدی کے گھر کی طرف چل دیا، جہاں وہ گزشتہ 10 دن سے نہیں جا سکا تھا۔ شاید اس لیے اس روز اس کے قدموں میں دمال کسی کیفیت تھی۔ شیخ مظہر علی کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اگر کبھی اس بنگلے کا گیٹ اس کے لیے کھل جائے تو کیا ہو۔ اس نے فوراً ہی اس فضول خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ نہ کبھی ایسا ہونا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی خواہش تھی۔ معمول کے مطابق وہ اس موڑ تک گیا جہاں سڑک زاویہ قائمہ بناتے ہوئے دونوں طرف جانی مڑتی تھی۔ وہاں سے وہ واپسی کے لیے پلٹا۔ وہ پلٹا تو ہمیشہ کی طرح شیخ صاحب کے بنگلے کے سامنے والے فٹ پاتھ پر تھا، یعنی اس کے اور بنگلے کے درمیان سڑک حائل تھی۔ وہ کوئی 20 گز چلا ہوگا۔ وہاں آئس کریم اور ٹھنڈی بوتلوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس وقت 5-6 سال کا بچہ ایک لڑکے اور ایک بڈھے کے شخص کے ساتھ سڑک پار کرنے کے ارادے سے فٹ پاتھ سے سڑک پر اترا۔ بچے نے بڈھے کی انگلی تو نہیں تھامی ہوئی تھی، لیکن اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ دونوں ساتھ ہیں۔ اسی لمحے موڑ کی طرف سے کسی گاڑی کے ٹائر سڑک سے رگڑنے اور چڑچڑانے کی آواز سنائی دی۔ پھر چڑچڑاہٹ بریکوں کی وجہ سے بھی تھی۔ الہی بخش نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرخ رنگ کی کار موڑ کر اس سڑک پر آ رہی تھی۔ گاڑیاں 9ویں درجے کے موڑ کی ایسی رفتار سے نہیں کاٹتی، یہ غیر معمولی بات تھی۔ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی سڑک کی دوسری سائڈ تک پہنچ گئی تھی اور اب وہ یوں سنبھل رہی تھی جیسے کوئی شرابی گرنے کے بعد اٹھ کر لڑکھڑاتا ہے۔ اس کی رفتار اب بھی بہت تیز تھی۔ الہی بخش کی نظریں سڑک کی طرف اٹھی۔ بڈھا اور بچہ اس وقت سڑک کے عین وسط میں تھے۔ انہوں نے گاڑی کی آواز بھی سن لی تھی اور بے قابو گاڑی ہی کی طرف متوجہ تھے۔ پھر انہوں نے سڑک پار کرنے کی بجائے واپس آنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ گاڑی رانگ سائڈ پر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پلٹے اور اس طرف لپکے جہاں الہی بخش کھڑا تھا۔ ادھر گاڑی سنبھل کر اب درست سائڈ کی طرف آ رہی تھی۔ الہی بخش کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ گاڑی کی جو رفتار تھی، اس سے ان تک پہنچنے میں گاڑی کو 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہ لگتا۔ ان دونوں کے پاس نہ اب پلٹنے کی مہلت تھی اور نہ وہ گاڑی سے بچ کر ادھر آ سکتے تھے۔ فیصلہ کرنے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ گاڑی اسی رفتار سے جھپٹی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا اور اب وہ خوف سے اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ الہی بخش نے تیزی سے جست لگائی۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسے صرف احساس ہوا کہ گاڑی بالکل کے سر پر آ پہنچی ہے۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر دھکیلے۔ اس کے ہاتھ 2 جسموں سے ٹکرائے اور ساتھ ہی گاڑی اس کے جسم سے ٹکرائی۔ اس نے خود کو فضا میں اڑتا محسوس کیا۔ سڑک پر گرنے تک وہ اپنے حواس میں تھا، مگر پھر سے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو وہ جنت میں تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ لیٹا ہوا تھا۔ سعدی، ہاں جی، سعدی روئی سے اس کی پیشانی صاف کر رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کی پیشانی پر زخم ہے جس سے خون رس رہا ہے، لیکن یہ احساس فوراً ہی معدوم ہو گیا۔ خوشی تکلیف سے زیادہ بڑی تھی۔ پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، یہاں تک کہ کیسے پہنچا ہے۔ اتنا اسے یاد تھا کہ اس نے ایک بڈھے اور بچے کو بے قابو کار سے بچانے کی کوشش کی تھی اور خود گاڑی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ تم بہت منمانی کرتی ہو سعدیہ، کسی نے کہا۔ ڈاکٹر آنے والا ہے، وہ دیکھ لے گا۔ تم خواہ مخواہ ڈاکٹری دکھا رہی ہو۔ الہی بخش نے سر گھما کر دیکھا اور اس خاتون کو بھی پہچان لیا۔ اس نے پہلی بار سعدی کے ساتھ دیکھا تو یہی اس کے ساتھ تھی۔ وہ یقیناً اس کی ماں تھی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، سعدی کا نام سعدیہ ہے، پیارا نام ہے سعدیہ، لیکن سعدی کتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں۔
ڈاکٹر کے انتظار میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ کم از کم زخم کی صفائی تو کی جا سکتی ہے۔ اچھا بھائی، جو جی چاہے کرو۔ الہی بخش لیٹے لیٹے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کس حد تک زخمی ہے۔ اس نے ہاتھ لائے، ٹانگوں کو حرکت دی۔ گھٹنوں کے نیچے کچھ تکلیف ہو رہی تھی، اس کے علاوہ سر اور پیشانے بھی دکھ رہے تھے، اور کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کیونکہ وہ گاڑی کے عین سامنے تھا۔ اصولاً گاڑی کو اس کے اوپر سے گزر جانا چاہیے تھا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی، آخری ثانیے میں ڈرائیور گاڑی کو اس سے دور کاٹنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا۔ وہ گاڑی کی سائڈ سے ٹکرایا ہوگا، اس لیے وہ فضا میں اچھلا تھا، سر کے بل گر رہا تھا۔ یعنی خدا نے کرم کیا تھا، بہت سستے میں جان چھوٹ گئی تھی۔ جان چھوٹ گئی تھی اور انعام کتنا بڑا تھا۔ یہ طے تھا کہ اس وقت وہ سعدی کے گھر میں ہے، جس کے گیٹ سے گزرنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لو، ڈاکٹر بھی آ گیا ہے، اب ہٹ جاؤ، سعدی کی ماں نے ایک اونچی آواز میں پکارا۔ وہی بڈھا شخص ڈاکٹر کا بیگ اٹھائے ہوئے تھا جسے اس نے دھکیلا تھا، اس کے پیچھے ڈاکٹر تھا۔ سعدی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب الہی بخش نے دیکھا، وہ پلنگ کی سائڈ میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ بیٹھی ڈاکٹر صاحب، اس نے مترنم آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ تکلیف کہاں کہاں ہو رہی ہے، پھر اس نے اسے چیک کیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس نے سعدی کی ماں سے کہا۔ معمولی چوٹیں ہیں، البتہ سر کی اندرونی چوٹ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں دعائیں لکھ رہا ہوں، منگوا لیں۔ مریض کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہاں، اسے قے یا متلی کی صورت میں مجھے لازمی بتائیں۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کو فیس دی۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ بیگم صاحبہ نے ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ بڈھے شخص کو دیا۔ جاؤ کرمو چاچا، یہ دعائیں لے آؤ۔ کرمو کے جانے کے بعد وہ الہی بخش کی طرف مڑی۔ تو الہی بخش ہے تمہارا نام؟ جی بی بی صاحب۔ رہتے کہاں ہو؟ اعظم بستی میں جی۔ یہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ پھر بے نیازی سے کہا، خیر ہوگی جہاں کہیں بھی۔ یہ بتاؤ، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو؟ جی نہیں، وہ سب تو ایبٹ آباد میں ہے، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے کیونکہ تمہیں کل تک تو یہاں رہنا ہوگا۔ ماں باپ ہوتے تو پریشان ہوتے۔ الہی بخش کو ان کا لہجہ اور انداز اچھا نہیں لگا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کیا کرتے ہو؟ اس بار سعدی نے کہا تھا۔ رنگ و روگن کا کام کرتا ہوں جی، اس نے سعدی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ یہاں قریب ہی فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہوں، کیفے لبرٹی کے سامنے۔ سعدی کی آنکھیں ایک پل کو چمکی۔ ہاؤ ویری رومانٹک، اس نے سنسی امیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک کہتی ہیں جی آپ، زندگی ہے ہی بڑی رومانوی چیز۔ سعدی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو؟ جی نہیں، میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ کر زندگی کی رومانیت کھوجنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کی پیشانی کی شکنیں اور گہری ہو گئی۔ اب چلو بھی سعدی، انہوں نے ترچھ لہجے میں کہا۔ ہر ایک سے باتیں کرنا کھڑی ہو جاتی ہو۔ سعدی بیگم صاحبہ کے ساتھ چل دی۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد اس نے پلٹ کر الہی بخش کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں معذرت تھی۔ بیگم صاحبہ اس وقت تک باہر نکل چکی تھی۔ سنو الہی بخش، کرمو چاچا تمہارا خیال رکھے گا، کوئی اور کام ہو تو لازمی بتا دینا۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ الہی بخش نے آنکھیں موند لیں۔ سعدی واپس آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے خود کلامی کی۔ عشق کی تربیت دی جا رہی ہے تمہیں، اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ یہ کیسا عشق ہے کہ میں کسی اور سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ عشق میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس نے پھر آنکھیں موند لی۔ سعدی پھر آ گئی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا، نہ جانے کیسے، لیکن زندگی میں وہ پہلی بار وہ دن میں سو گیا۔ کیسا یہ عشق ہے، عجب سا رزق ہے۔ بھائی لوگ، یہ ناول کا حصہ نہیں تھا، یہ تو میری فیلنگ تھی۔ اتنا حق تو میرا بنتا ہے نا، آپ کے لیے ناول پڑھ رہا ہوں تو کچھ تو میری فیلنگ شیئر ہونی چاہیے۔ اس بار آنکھ کھلی تو کرمو چاچا اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ان سے بات ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ در حقیقت اتفاقات کا اسیر ایک ایسا شخص ہے جسے کوئی انجانی قوت کسی خاص سمت میں لے جا رہی ہے۔ یہ بات کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ بڈھا کرم دین بھی ایبٹ آباد کا رہنے والا تھا۔ تو ایبٹ آباد میں کہاں رہتا ہے پتر؟ بانڈا بٹنگ میں چاچا۔ اور تم؟ میں شیخا بانڈی کا ہوں۔ کرم دین کا لہجہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ باپ تیرے کا کیا نام ہے؟ پیر بخش۔ پتہ چلا کہ کرم دین اس کے باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ برسوں پہلے دونوں ہم ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ دیر تک کرم دین پھر پیر بخش کے بارے میں معلوم کرتا اور اپنے اور اس کے لڑکپن کی باتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے بڑی شفقت سے کہا، تو ویسے ہی میرے لیے بیٹے کی طرح ہے، میری جان بچا کر تو سگے بیٹے سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو چاچا؟ الہی بخش نے شرم ساری سے کہا۔ اور وہ بچہ جو میرے ساتھ تھا نا، وہ اس گھر کا کلوتا بیٹا ہے، بہت لاڈلا ہے۔
2 ہی بچے ہیں ان لوگوں کے، سعدی بی بی اور اظہر بیٹا۔ بچے کو چوٹ تو نہیں آئی چاچا؟ خراش بھی نہیں آئی بیٹا، وہ تو اللہ نے تجھے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دیا، ورنہ میرے اور اس کے بچنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کرم دین کہتے کہتے رکا، پھر بولا، یہ اظہر بابا بڑی منتوں مرادوں کا بچہ ہے، تجھے اندازہ ہی نہیں کہ تو نے ان لوگوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ احسان کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے چاچا۔ الہی بخش نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، لیکن عزت تو وسیلے سے کی جاتی ہے، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، کسی کا احسان کبھی نہیں بھولتے۔ حقی صاحب نے جتنے اچھے لفظ لکھے ہیں مجھے لگا کہ ہمیں ریپیٹ کرنے چاہیے۔ احسان کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے چاچا۔ اور جو جواب لکھا، لیکن عزت تو وسیلے کی بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ، دیٹس گریٹ۔ پر بیگم صاحبہ تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے میں کوئی مصیبت یا بوجھ ہوں۔ اگر مجھے الہی بخش نے بر وقت خود کو روک لیا، یہ حقیقت تھی کہ اگر اس گھر میں شادی نہ ہوتی تو وہ فوراً ہی نکل جاتا۔ بس بیگم صاحبہ ہیں ہی ایسی پتر، کرم دین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے ہم جیسوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی وہ، پر صاحب بہت اچھے ہیں، اور بچے بھی بڑی عزت دیتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کو شاید پیسے کا گھمنڈ ہے، سب نوکروں سے ایسے ہی بات کرتی ہیں، پر میں تو نوکر نہیں ہوں ان کا۔ چھوڑو ان کی بات کو، صاحب آئیں تو دیکھنا، اب تو یہ دعا کھا لے۔ الہی بخش نے پانی کے ساتھ گولی نکل لی۔ تو یہ ہے ان کا بنگلہ، وہ بڑبڑایا۔ بنگلہ کہاں ہے پگلے، یہ تو میرا کوارٹر ہے، ایک حصے میں نوکروں کے لیے کوارٹر بنا دیے ہیں، بنگلہ تو بہت بڑا ہے، کل دیکھنا۔ الہی بخش نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں یہاں سوؤں گا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ 4 پائی تو یہاں ایک ہی ہے۔ اور تو فکر نہ کر اس کی چاچا، میں گھر نہ چلا جاؤں؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، بیکار کی باتیں نہ کر، صاحب سے ملے بغیر تو نہیں جا سکتا، چلا گیا تو صاحب بہت خفا ہوگا مجھ سے، اور یہ بات نہ ہوتی تو بیگم صاحبہ نے چلتا ہی کر دیا ہوتا تجھے۔ الہی بخش یہ سن کر مسکرایا۔ تو یہ بات ہے، میں نے کہا تھا نا، صاحب بہت اچھا آدمی ہے۔ دیر تک وہ اس کے گھر کی، کراچی کی اور ایبٹ آباد کی باتیں کرتے رہے۔ پھر کرمو کھانا لے آیا، دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران الہی بخش نے پوچھا، تم یہاں کیا کرتے ہو چاچا؟ کرنا کیا ہے پتر، میں مالی ہوں یہاں، اور باہر سے سودا سلف بھی لاتا ہوں، پورے 15 سال سے ہوں یہاں۔ صاحب بہت اعتبار کرتے ہیں مجھ پر، مجھے نوکری چھوڑ کر جانے نہیں دیتے۔ ہم میرے بیٹے اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، کیا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پر صاحب مجھے نہیں چھوڑتے۔ 1-2 سال میں کچھ دن بچوں کے ساتھ گزار آتا ہوں۔ کھانے کے بعد الہی بخش نے دعا لی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ سو گیا۔ شیخ مظہر علی رات 10 بجے گھر پہنچے۔ شام کو انہوں نے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے واپسی پر دیر ہو جائے گی، کھانے پر ان کا انتظار نہ کیا جائے۔ وہ پہنچے تو سعدی نے جاگتی ملی۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ پاپا، آپ تو بہت جلدی آ گئے۔ کیا بات ہے بیٹی، واپس چلا جاؤں؟ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ شیخ صاحب نے صوفے پر بیٹھ کر پاؤں پھلاتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے ہیں پاپا کہ یہ بات نہیں، سعدی ٹھنک کر بولی۔ آپ نے کہا تھا کہ دیر سے گھر آئیں گے، ہم نے کھانا کھا لیا، اتنی دیر تو ہم انتظار کر سکتے تھے، ساتھ ہی کھانا کھا لیتے، صرف 10 ہی تو بجے ہیں۔ شیخ صاحب نے مشفقانہ انداز میں مسکرائے۔ مجھے اور دیر بھی ہو سکتی تھی، یہ تو اتفاقاً ہے کہ میں جلدی چلا آیا۔ کھانا لگواؤں آپ کے لیے بابا؟ بھوک نہیں ہے، البتہ کافی پلوا دو۔ سعدی اٹھ کر گئی اور ملازمہ جمیلہ کو کافی کا کہہ کر آ گئی۔ وہ پھر باپ کے پاس آ کے بیٹھی۔ تمہاری ممی کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ اوپر اپنے بیڈ روم میں، سر میں درد ہو رہا تھا، نیند کی گولیاں لے لی ہیں۔ سر کے درد کا علاج نیند کے دوا لے کر جا سو جانا تو نہیں، مگر وہ بات کہاں سنتی ہے۔ سعدی کو ان کے لہجے کی بے بسی پر دکھ ہونے لگا۔ اس نے تو بچپن سے ہی ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔ امی کے مزاج میں سرکشی تھی، وہ پاپا کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ پاپا میں بھی برداشت کا مادہ نہیں تھا۔ شکر تھا کہ مار پیٹ کی نوبت نہیں آئی، لیکن امی اور پاپا میں کئی دن تک بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ پھر اظہر کی پیدائش کے بعد پاپا بہت متحمل مزاج ہو گئے اور امی اور چڑچڑی اور بد دماغ ہو گئی، شاید اس لیے کہ پاپا اب ان سے لڑتے نہیں تھے۔ اچھا اور بتاؤ اظہر کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ سعدی نے ان کی بات سنی ہی نہیں، وہ اپنی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ بیٹی اظہر کہاں ہے؟ شیخ صاحب نے دہرایا۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی، اظہر ہر حال میں ان کا انتظار کرتا تھا، چاہے رات کے 12 بج جائیں۔ اظہر؟ سعدی نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سو رہا ہے پاپا، ڈاکٹر نے اسے ٹرنکولائزر دیا ہے۔ اب کے چونکنے کی باری شیخ صاحب کی تھی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ ایسے خیریت تو ہے؟ انہوں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ تو کیا امی نے آپ کو نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا بیٹا، بتاؤ نا۔
سعدی کو اس بار امی کے رویے پر شدید غصہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ امی نے فون پر پاپا کو حادثے کے متعلق بتا دیا گیا ہوگا۔ اسے تو حیرت ہوئی تھی کہ پاپا فوراً نہیں دوڑے کیوں نہیں آئے۔ پھر اس نے سوچا شاید اس لیے کہ اظہر کو خراش بھی نہیں آئی۔ پاپا، اظہر آج ایک جان لیوا حادثے میں بال بال بچا ہے۔ شیخ صاحب اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ وہ زینوں کی طرف لپکے، لیکن سعدی نے انہیں پکار لیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں پاپا، اسے خراش بھی نہیں آئی۔ اس وقت وہ بے خبر سو رہا ہوگا، صبح دیکھ لیجئے گا اسے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ہاں پاپا، آپ آرام سے بیٹھ کر کافی پیئیں۔ اظہر کو معمولی سی چوٹ بھی آئی ہوتی تو میں اتنے سکون سے بیٹھتی ملتی آپ کو۔ سعدی کے لہجے میں شکایت تھی۔ بات درست تھی۔ شیخ صاحب نے خجلت سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر واپس آ بیٹھے۔ ہوا کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ کافی کی پیالی کو وہ بھول ہی گئے تھے۔ تفصیل تو مجھے معلوم نہیں پاپا، کرمو چاچا بتا سکتے ہیں۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک اجنبی نے انہیں بچاتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ اس کو بھی معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ اسے بھی تمہاری ممی نے کچھ احسان کر کے نکال دیا ہوگا۔ شیخ صاحب کے لہجے میں تلخی تھی۔ ارادہ تو یہی تھا ان کا، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ وہ کرمو چاچا کے کوارٹر میں ہے۔ تم بہت پیاری بیٹی ہو میری، شیخ صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا سے دیکھ کر آتا ہوں۔ پاپا، میں جمیلہ کو بھیج کر انہیں یہیں بلوا لیتی ہوں۔ نہیں سعدی بیٹا، مجھے خود جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب باہر چلے گئے۔ سعدی پھر سوچوں میں گم ہو گئی۔ امی اور پاپا کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دو افراد جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، وہ خوفناک حد تک ایک دوسرے کے برعکس کیوں ہوتے ہیں؟ اب تو اسے شادی سے خوف آتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ادھر ہلکی سی دستک پر کرم دین نے دروازہ کھولا تو شیخ صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صاحب جی، آپ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ میں اس سے ملنے آیا ہوں، شیخ صاحب نے کہا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے سوئے ہوئے الہی بخش کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت خوش رو جوان تھا، پتلا ناک، کشادہ پیشانی اور پیشانی پر بہت گہرے زخم کا نشان۔ انہیں حیرت ہوئی کہ وہ نشان بدنما نہیں لگ رہا تھا، بلکہ لگتا تھا کہ وہ اس کے وجود کا ایک اہم حصہ ہے۔ ارے یہ تو سو رہا ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ جی صاحب جی، تم ذرا میرے ساتھ آؤ کرمو۔ کرم دین دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے نکل آیا۔ اسے باغیچے میں لے گئے۔ وہاں گارڈن چیئرز پڑی تھی، کرسی پر بیٹھ گئے۔ بیٹھو کرمو۔ کرمو نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ اب مجھے سب کچھ بتاؤ۔ کرم دین نے تمام رودات تفصیل سے بتائی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہ فرشتے کی طرح نازل ہوا اور انہوں نے ان دونوں کی جان بچائی۔ شیخ مظہر علی کے جسم میں واضح طور پر تھتراہٹ نظر آئی۔ اور وہ گاڑی؟ وہ نہیں رکی صاحب، میرا خیال ہے بریک فیل ہو گئے تھے اس کے۔ شیخ صاحب تصور میں کرم دین کا بیان کیا ہوا پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ واقعی اللہ نے بڑا کرم کیا تھا۔ اس لڑکے کے لیے کچھ اور کرنا چاہیے۔ ان کا انداز خود غلامی کا سا تھا۔ صاحب جی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ اپنے ہی ایبٹ آباد کا ہے۔ اس کے باپ کو بھی میں جانتا ہوں برسوں سے۔ شیخ صاحب نے پرخیال لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے کرمو؟ صاحب جی، آپ ایک ڈرائیور رکھنے کا کہہ رہے تھے، کرم دین نے یاد دلایا۔ شیخ صاحب نے سعدیہ سے اس کے لیے کار خریدنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ کم از کم فی الحال یہ نہیں چاہتے تھے کہ سعدیہ ڈرائیو کرے، اس لیے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ ڈرائیور رکھے بغیر وہ کار نہیں خریدنا چاہتے تھے، اور یہ ان کی فطرت تھی کہ اعتبار بہت دیکھ پرکھ کر کرتے تھے، تو جب کرتے تھے تو اندھا کرتے تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ لڑکا ڈرائیونگ جانتا ہے؟ زارے میں تو بچپن میں ہی ڈرائیونگ آ جاتی ہے صاحب جی، کرم دین نے فخریہ لہجے میں کہا۔ شیخ صاحب چند لمحے سوچتے رہے۔ نہیں، ابھی یہ مناسب نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ، یہ کام کیا کرتا ہے؟ رنگ و روغن کا بہت اچھا کاریگر ہے صاحب، اور تم اسے ڈرائیور بنانا چاہتے ہو؟ شیخ صاحب کے لہجے میں ملامت تھی۔ خیر، اسے جانے نہ دینا، ہر طرح اس کا خیال رکھنا۔ کل ڈاکٹر کو بھی بلا لانا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو کل شام سے میرے پاس لے آنا، میں جلدی گھر آ جاؤں گا، دیکھیں گے کچھ۔ شیخ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب تم آرام کرو۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر شیخ صاحب ننھے اظہر سے ملے۔ انہوں نے اظہر سے بھی حادثے کی تفصیل سنی۔ بس پاپا، گاڑی ہم پر چلنے والی تھی کہ انہوں نے ہمیں دھکا دے دیا۔ اظہر نے جو نقشہ کھینچا وہ اور بھی خوفناک تھا۔ صاحب نے ملامت بڑی نظروں سے بیوی کو دیکھا۔ اور آپ نے فون پر مجھے یہ بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، کچھ بھی تو نہیں ہوا، رخسانہ بیگم نے بے پرواہی سے کہا۔ جب تک کوئی مر نہ جائے آپ کے خیال میں حادثہ سنگین نہیں ہوتا، شیخ صاحب نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی۔ ارے یہ لوگ بڑھا چڑھا کر سنا رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ پھر چند لمحے کے توقف کے بعد بولے، میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر کو رنگ و روغن کی ضرورت ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتے؟ اب فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے اس رنگ ساز کا احسان چکائیں گے، رخسانہ بیگم نے ترس سے کہا۔ تو احسان ماننا کوئی بری بات ہے؟ احسان کیسا؟ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ماتھے پر ذرا سی خراش آئی ہے بس۔ پھر وہی بات، وہ مر جاتا یا اپاہج ہو جاتا، تب آپ اس کا احسان مانتی؟ شیخ صاحب نے گہری سانس لے کر کہا۔
یہ بھی سن لیجئے کہ یہ کوئی احسان کا صلہ نہیں ہوگا، وہ کام کرے گا اور اجرت لے گا۔ احسان تو عمر بھر نہیں اتارا جا سکتا، یہ سب چھوٹے پن کی باتیں ہیں، کرتے رہیں جو جی میں آئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں چھوٹے لوگوں کو ذرا سی بات پر سر پر بٹھا لینا اچھی بات نہیں، جسے آپ بڑائی سمجھتے ہیں۔ رخسانہ بیگم نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا اور ناشتے کی میز سے اٹھ گئیں۔ ناشتے کے بعد کرم دین ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح معائنہ کر کے کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، دن میں 3 بار مرہم لگایا جائے، پیشانی کا زخم 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ چاچا اب میں چلتا ہوں، ڈاکٹر کے جانے بعد الہی بخش نے کہا۔ نا پتر، صاحب جی سے ملے بغیر تو نہیں جا سکتا۔ وہ 1 مہینے نہ ملے تو کیا میں یہیں پڑا رہوں گا؟ وہ تو کل رات ہی تجھ سے ملنے آئے تھے، تو سو رہا تھا، تجھے دیکھا اور چلے گئے۔ الہی بخش کے دل میں ان شیخ صاحب کے لیے عزت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اچھا تو مجھے جگا لیا ہوتا؟ انہیں جگانے نہیں دیا، آج شام وہ تجھ سے ملیں گے۔ ٹھیک ہے چاچا، پر اب بھی مجھے باہر جانا ہے، 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ کرم دین نے بے اعتباری سے اسے دیکھا۔ دیکھ، تم ملے بغیر چلا گیا تو میری بڑی بےزتی ہوگی۔ ارے چاچا، تم میرے لیے ابا جیسے ہو، میں تمہاری بےزتی کرا سکتا ہوں؟ الہی بخش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جن لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں کل سے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، انہیں جا کر بتا تو آؤں کہ میری فکر نہ کریں، میں خیریت سے ہوں۔ تو چلا جا، پر دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے۔ الہی بخش کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ رہنے والے کہاں کہاں کام کرتے ہیں۔ اس نے سوچا جا کر نثار کو بتا دے گا، کرامت اس کے پاس آتا رہتا ہے، نثار اسے بتا دے گا تو وہ سب کو بتا دے گا۔ نثار کو اطلاع کے بعد اور کچھ خیر و عافیت بتانے کے بعد وہ واپس بنگلے کی طرف چل دیا۔ وہاں کرم دین باغیچے میں کیاریاں ٹھیک کر رہا تھا۔ اس نے اسے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ بتا آیا اپنے ساتھیوں کو؟ ہاں چاچا۔ دیکھ پتر، مجھے لگتا ہے تو اب تو اس گھر سے نہیں جائے گا۔ کیا بات کہہ رہے ہو چاچا؟ میرا اندازہ تو یہی ہے پتر۔ اتنے میں سعدی گیٹ سے اندر آئی۔ وہ کالج سے واپس آئی تھی۔ وہ کالج کی سفید یونیفارم میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ انہیں بیٹھا دیکھ کر وہ ان کی طرف چل آئی۔ کیسے ہو الہی بخش؟ تمہاری طبیعت خراب تو نہیں ہوئی بعد میں؟ الہی بخش کو احساس ہوا کہ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بی بی جی، ابھی باہر گیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، مجھے تمہاری بہت فکر تھی، سعدی نے سادگی سے کہا اور پھر بولی، میرا نام سعدیہ ہے، مجھے سعدی کہتے ہیں سارے پیار سے۔ مجھے معلوم ہے بی بی جی، الہی بخش نے کہا۔ اسے اپنا دل ڈھول کی طرح بجتا محسوس ہو رہا تھا، جس کی آواز سب کو سنائی دے رہی تھی۔ کیسی بات تھی یہ؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس کی فکر ہے، اسے دعوت دے رہی تھی کہ وہ سعدیہ یا سعدی کہہ کر پکار سکتا ہے۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنے دل کو ٹوکا۔ تو پھر ایسے ہی پکارا کرو مجھے۔ الہی بخش کہنا چاہتا تھا کہ وہ تو ایک ایسا پنچھی ہے جو سفر کے دوران تھک کر پل دو پل کے لیے اس شاخ پر آ بیٹھا ہے اور اب اسے اڑ جانا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ہی کب ہے کہ وہ اسے کیسے پکارے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ سعدی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ صدر دروازے سے امی نے اسے آواز دی، سعدیہ، کالج سے آ گئی ہو تم؟ جی امی، ابھی آئی ہوں، سعدی نے کہا اور الہی بخش سے مزید کچھ کہے بغیر اس کی طرف چلی گئی۔ سعدی بی بی بہت اچھی ہیں، کرم الدین نے کہا۔ الہی بخش نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرم دین کے اس جملے کو 1000 گنا بہتر بنانے والے لفظ بھی وضع کیے گئے ہیں؟ کیا یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ سعدی بی بی کتنی اچھی ہیں؟